علامہ شامل ظہیر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ کا کرم. حضور اقدس پہلے میں آپ کا مرید تھا, اب میں آپ کا مرید X2 ہوں. یہ ذرا تو وہ بڑی پاور ہو جاتی ہے یہ مرید X2. آپ کو وجہ پتہ ہے کیوں؟ کیا وجہ؟ آپ کا ایمان جو ہے نا وہ میرے سے اتنا زیادہ ہے کہ اب مجھے آپ سے حسد ہونے لگ گیا. رشک ہونا چاہیے. لفظ ہونا چاہیے تھا, رشک ہونے لگ گیا کہ یار کمال. اللہ تعالیٰ آپ کے گمان کے مطابق کرے, ورنہ تو ایمان کا پتہ قیامت کے دن قیامت کے دن چلے گا جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی جو آپ نے تمہید باندھی ہے نا وہ بڑی عبرتناک ہے اگر لوگ سمجھنے کی کوشش کریں. آپ نے کہا ہم یہ ممبر سے ایک عرصے سے سنتے تو آ رہے ہیں, ہمیں یہ باتیں رٹ گئی ہیں لیکن عمل نہیں ہو رہا. تو اس کا میں ایک جواب مجھے لگتا ہے قبول ہی نہیں ہوا, ہم نہیں قبول کرتے بات کو. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو آپ نے تمہید باندھی ہے نا اس کا مفہوم ایک حدیث میں موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجت کہ ان یدع طعمہ وشرابہ فی ان یدع طعمہ وشرابہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ روزہ تو رکھ رہا ہے لیکن بری بات نہیں چھوڑ رہا, جھوٹ نہیں چھوڑ رہا, غیبت نہیں چھوڑ رہا, گالی نہیں چھوڑ رہا, یہ ظہیر اندوزی نہیں چھوڑ رہا, برا عمل نہیں چھوڑ رہا, اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ کھانا اور پینا چھوڑ دے. اللہ کو کیا حاجت ہے کھانا پینا چھوڑنے کی؟ کیا اللہ چاہتا ہے کہ بندہ بھوک برداشت کرے؟ اللہ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر ایک بندہ, آپ اور میں, ہم الحمدللہ جتنے بیٹھے ہیں روزے سے ہیں, پانی نہیں پی رہے, دودھ نہیں پی رہے, دودھ حلال دودھ چھوڑ دیا ہے, حرام سود نہیں چھوڑنا. کہ کتنی عجیب بات ہے. یعنی حلال پکیزہ بیوی سے تو تعلق قائم نہیں کرنا لیکن بری عورتوں کے پیچھے بھاگنا. تو کیا فائدہ ایسے روزے کا؟ کیا فائدہ؟ اس روزے کی روح ہی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو پورے روزے میں بھوک کے علاوہ کچھ نہیں ملتا, اور بہت سے قیام کرنے والے ایسے ہیں جو پوری رات کھڑے رہتے ہیں لیکن تھکاوٹ کے علاوہ کچھ نہیں کماتے. وہ کون لوگ ہیں؟ وہ وہی لوگ ہیں جن کی آپ نے نشاندہی کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی پہلی بات کا حرام خوری نہیں ہے. مجھے ایک بات میں آپ کو یہ بتاتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظہیر اندوزی کرنے والا یا جو اشیاء ضروریات ہے نا ان کے اندر ظہیر اندوزی یا ان کو مہنگے داموں اس طرح فروخت کرنا کہ بندے کی پہنچ سے باہر ہو جائے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر لعنت فرمائی ہے. لیکن نبی کریم نے ان کے اوپر لعنت فرمائی ہے. ظہیر اندوز نبی کی لعنت, نبی کی لعنت ہے. اور سارے لوگ جو ذخیرہ اندوزی ذخیرہ اندوزی کا ایک پہلا یہ کنسپٹ سمجھنے کی ضرورت ہے. ذخیرہ اندوزی اس کام میں ہوتی ہے جو اشیائی ضروریات ہیں. آسائشات جو ہوتی ہیں نا ان کے اندر قیمت کا بڑھ جانا کوئی حرج نہیں ہے, وہ جائز بھی ہے. یعنی آٹا چینی مطلب کہ جو اشیاء خرد و نوش ہیں جو انسان کی ضروریات زندگی ہے جن کے بعد زندگی چل ہی نہیں سکتی, ان کے اندر ظہیر اندوزی کرنے والے کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. دوسری بات کا میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ آپ پوچھیں. اچھا ایک بات ہے, ایک سیکنڈ. اگر وہ ذخیرہ اندوز جس پہ میرے نبی نے لعنت فرمائی ہے, اگر عدالت اس کو ریلیف دے دے تو پھر اس پہ لعنت پڑے گی کہ نہیں؟ لعنت تو برقرار رہنی ہے. نبی کی لعنت سے کیسے بچے گا؟ عدالت نے ریلیف دے دیا. عدالت ریلیف بھی دے دے یا دنیا ہی کی عدالت کیا لگنی ہے. ہم ریاست مدینہ کی جو بات کر رہے ہیں تو ریاست مدینہ کے اندر آپ پوچھ رہے ہیں ماڈل کیا چلنا چاہیے. ریاست مدینہ میں مدینے کا ماڈل چلنا چاہیے. بات ختم, مختصر بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلال بھائی حاکم بھی ہیں, سپہ سالار بھی ہیں. ہمارے ملک میں کون سا ایسا حاکم آیا ہے؟ غلے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں, غلے کے ڈھیر لگے. یہ خدمت انسانیت نہیں. لوگ ویسے خام خواہ سوال پوچھتے ہیں کہ اسلام میں جی انسانیت کیا ہے. اسلام کے اندر اگر انسانیت نہیں ہے, پورا ایک زکوٰۃ مصرف ہے, 5 بنیادی ارکان میں سے ایک مصرف ہے زکوٰۃ. کس کے لیے ہے؟ انسانوں کے لیے ہے. اور کس کے لیے؟ نبی کریم کے سامنے غلے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور لوگ آ رہے ہیں مانگ رہے ہیں, نبی کریم دیتے چلے جا رہے ہیں, اور آخر میں ایک ہار بچتا ہے اور نبی کریم کا خیال ہے کہ یہ ہار میں گھر لے جاؤں گا. آج مدینہ کے ہر گھر میں چولہا جلے گا, میرے گھر میں بھی کھانا پکے گا. تو پھر نبی کریم, لیکن ایک مانگنے والا آیا, نبی کریم نے وہ ہار بھی دے دیا. امہات المومنین نے پوچھا, عائشہ نے پوچھا کہ آج تو مدینہ کے ہر گھر میں چولہا جلنا ہے, کیا آج بھی ہم بھوکے سوئیں گے؟ تو نبی کریم نے کہا تمہارے بیٹے آئے, مجھے حیا آئی کہ میرے گھر میں چولہا جلے, وہ بھوکے سو جائے. بتائیں کون سا حکمران ایسا ہے جس کے دل میں یہ درد ہو چاہے پوری عوام بھوکی مر جائے؟ پاکستان کا کوئی حکمران ایسا نہیں جو پیٹ بھر کے کھانا نہ کھاتا ہو, جس کے ملازم نہ کھاتے ہو, جس کی سائشیں. سبحان اللہ, ایسا کلام لکھنے والا بخشا جائے گا. ویسے کیا محبت ہے. دعا تو ہم کر سکتے ہیں. حضور ایک چیز اگر آپ کو میرا کپتان کہے کہ لوگوں کی آسانی کے لیے ریاست مدینہ پہ چلنے کے لیے, اس راستے پہ لگنے کے لیے کوئی ایک چیز بتائیں جو میں کروں, آپ کیا مشورہ دیں گے؟ بلال بھائی اصل میں ایک بات بنیادی طور پہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم نظام مصطفیٰ کو یا دین الہی کو یا دین اسلام کو ادھورا اور نامکمل سمجھتے ہیں, یا یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر معیشت موجود نہیں ہے, اس کے اندر تجارت. تو جب ہر چیز موجود ہے تو پھر اگر
اس وطن کو رائے مختلف ہو سکتی ہے، لیکن اس وطن کو اگر میں جس کو سود سمجھتا ہوں آپ کہتے ہیں نہیں ہے مداربہ ہے تو فرق ہے نا. نہیں بلال آپ لوگوں نے بہت سی چیزیں جو ہے نہیں بلال بھائی، سود کو ہر بندہ حرام کہے گا. کوئی مولوی ایسا ہے جو سود کو حلال کہے. سیدھا سود حرام ہے نا، یوں والا جو ہے وہ ٹھیک ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹ کو حلال کہنے والا کوئی نہیں ملے گا. آپ یہ صرف بتائیں کہ ایک چیز ہے جو فرق ڈالے. میں تو یہی کہوں گا کہ نظام مصطفیٰ ہی ہماری ساری زندگیوں کو بدل سکتا ہے. پاکستان اسلام کے نام پہ بنا اسلام کے نام پہ. اگر ہم اس اسلام سے غداری کریں گے نا تو وطن کی جو اکائی یا بنیاد ہے وہ کمزور ہو جائے گی. آپ کی جتنی بھی عمر ہے، مجھے ایمانداری سے بتائیں، مجھے ناصر آپ بھی بتائیں، آپ نے زندگی میں کبھی کوئی ایسا لانتی انسان دیکھا ہے؟ میں لانتی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، جو کہے کہ میں محبت رسول نہیں کرتا اور ہوں مسلمان. ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں میں تو یہ بات کہتا ہوں کہ بد عمل مسلمان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. کئی دفعہ غیر مسلم بھی رسول اللہ سے محبت کر رہے ہوتے ہیں. آپ نظام بتا رہے ہیں کہ محبت اور مصطفیٰ کی ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے لے کے جائے گی. وہی لوگ جو دعوے دار ہوتے ہیں، پھر وہ جب سڑکوں پہ نکلتے ہیں، جب لوگوں کو مارتے ہیں، جب ایمبولینسز بند کرتے ہیں، جب آکسیجن بند کرتے ہیں، جب ملک میں آگ لگاتے ہیں، تو پھر ہم ان سے بلال بھائی نہ ان کو کرنی چاہیے، وہ حل بتائیں جو کرنے والا ہو. نہ ان کو کرنی چاہیے، نہ کسی سیاسی جماعت کو کرنی چاہیے. جس طرح ان کا عمل، سیاسی جماعت کا عمل برا، تو ان کا دگنا برا اس لیے مانا جائے گا کہ یہ دین کے سپورٹر ہے، رکھوالے ہیں. نہ ان کو کرنی چاہیے، نہ کسی سیاسی جماعت کو کرنی چاہیے. ایک چیز نہیں آپ نے مجھے ابھی تک بتائی، ایک چیز مجھے بتائیں کیا کرنا چاہیے. میں آپ کو آج رمضان ہے نا، رمضان کے حوالے سے ہی میں آپ کو بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں تو نظام زکوٰۃ ہی نہیں ہے. زکوٰۃ اسلام کا ایک بنیادی پہلو ہے. اگر پاکستان کے اندر آپ ایک چیز کہہ رہے ہیں، میں آپ کو دو چیزیں بتاتا ہوں. ہمارے نظام زکوٰۃ نہیں ہے ہمارے پاس. کہاں پہ ہے؟ جو بینک کاٹتے ہیں. یہ آپ اس کو نظام زکوٰۃ کرتے ہیں. اب کووڈ ہے اور کرونا، ہم ہاتھ پہ ہاتھ بھی نہیں مار سکتے. کہنے کا مطلب یہ ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، چلے دوسری ایک عمل بتاؤں. بلال بھائی دلی طور پہ آپ نے خلافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی سے ایک چیز سیکھی ہوگی، سمجھی ہوگی کہ رسول اللہ خلفائے راشدین نے کون سے مقدمات سنے ہیں زیادہ؟ مالی نوعیت کے سنے ہیں نا. مالی نوعیت کے سنے ہیں. کرمنل کون سنتا تھا؟ عام قاضی. ہمارے پاکستان میں مالی نوعیت کے مقدمات کو کیا کہا جاتا ہے؟ سول لیٹیگیشن. سول مطلب نہ ہونے والی بات، یعنی اگر باپ کیس کرے تو پوتے تک جائے گا. تو جب معاشرے کے اندر مالی معاملات کی بنیاد کے اوپر کرائم ہوتے ہیں تو اب مالی معاملات کو سول میں لے جاتے ہیں. تو یہ زکوٰۃ اور جوڈیشل سسٹم کی کریکشن ایک یہ بات سمجھے. حضور اقدس بات بڑی اعلیٰ کی ہے. ہر کام جو ہے وہ حکومت کا سر پہ نہیں کرنا، اپنی ذمہ داری بھی اٹھانی ہے. مطلب کیلے مہنگے ہیں، سبزی مہنگی ہے، ٹماٹر مہنگے ہیں. آج لاہور کینٹ کے اندر میں جب آ رہا تھا تو میرے جو رپورٹر نے ریٹ بتایا وہ تھا تقریباً 30 روپے، اور میں نے جو لکھا ہوا وہاں دیکھا ہے پیاز کا ریٹ وہ تھا 75 روپے. اگر کینٹ کے اندر 75 روپے لکھ کے کوئی بیچ سکتا ہے تو حضور اس آدمی کا بھی تو کوئی ایمان دین ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بلال بھائی مجھے ایک بات یہ بتائیں کہ اللہ رب العزت نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو انسانوں کے لیے آسانی کا حکم دیا، اللہ نے جو انسانوں کے لیے آسانی کا حکم دیا ہے، اللہ کو پہنچ رہا؟ بتائیں، اللہ کو تو نہیں پہنچ رہا. تو اللہ کیا چاہتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے اللہ رب العزت بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پالنا تو میرا کام ہے، لیکن اگر کوئی میرا یہ کام تھام لے گا، ہاتھ بٹا دے سکتی ہے. ہاتھ بٹا کہنے کا مطلب اللہ کی شان شان نہیں ہے، لیکن بات تو یہی ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، مجھے نیک نیتی سے قرضہ ہنسنے دینے والا ہے. اللہ قرضہ مانگ رہا ہے، اللہ کو قرضے کی ضرورت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات کہہ دی کہ جو یتیم کی کفالت کرے کل قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے ہوگا. اور تم نے اس نہیں تو یہ یتیم کی جو کفالت ہے یہ کرنے کے لیے الخدمت اور یہ ہر بندے کا بندے کی ذمہ داری. مجھے ایک بات بتائیں، ایسے ہونے کی جو فضیلت ہے 2 انگلیوں کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوٹی بات ہے قیامت کے دن؟ خدا کا بہت بڑی بات ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جو بیواؤں، یتیموں اور اس طرح کے نادار لوگوں کے لیے باغ دوڑ کرتا ہے وہ دن کے روزے دار اور رات کے قیام کرنے والے سے آگے نکل جاتا ہے. اور پھر دوسری بات یہ سنیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اسوہ کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھے تھے، بلال بھائی نماز پڑھے، اچانک سلام پھیر کے ایک دم تیزی سے گئے. صحابہ نے کہا یہ تو آپ کا معمولی نہیں، آپ اتنی اجلت پسندی، آپ تو آرام سے اور معتدل مزاج کے ہیں. تو رسول اللہ نے کہا گھر میں اتنا سا مال پڑا تھا. اما عائشہ کو کہا ہاں تو اما عائشہ کو تو یہ اتنا مال پڑا کہ اللہ کے راہ میں حج کر دو. اور اما عائشہ کو کیا پوچھا جو آپ جس چیز کی طرف حوالہ دے رہے ہیں گھر میں کیا پڑا ہے؟ اما عائشہ نے کہا ایک بکری کی دستی پڑی ہے. تو رسول اللہ کیا باقی ہے؟ کہا وہ دستی باقی ہے. رسول اللہ کا صرف وہی باقی نہیں ہے، جو باقی بانٹ دیا نا وہ اللہ کے ہاں باقی ہے. جو آپ نے سنبھالی ہے وہ باقی نہیں، وہ تو ہم نے کھا لیا. دوسری بات یہ ہے بلال بھائی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے کہ یہ مسکینوں یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، خدمت خلق کرتے ہیں اور کہتے ہیں
इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, हम अल्लाह के लिए खिला रहे हैं। आपको इस बात का पता मुफस्सिरीन ने यहाँ पे क्या लिखा है? आप और मैं अगर किसी को खाना खिलाएं और उसको ये भी कहें ना कि यार मेरे लिए दुआ कर देना, तो तूने इससे दुआ का तकादा कर दिया। ओए। दुआ का तकादा भी नहीं करना। इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, अल्लाह के लिए खिला रहा हूं। अगर एक कुत्ते मुआवजा को दुआ भी नहीं लेना। मुआवजा दुआ भी रुक नहीं जाए लेना। हजूर, एक बड़ा तल्ख एक सवाल हो जुमला सकता बोलता हूँ है। सिर्फ, अगर एक कुत्ते को पानी पिलाना अल्लाह को पसंद आ जाता है और और अल्लाह जन्नत ताला उसके माफ बदले हो देता सकती है, है। तो खाना खिलाने से इंसान को बहुत बहुत और बड़ी बात है। जो पहली मर्तबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के किसी रिश्तेदार को आप ना किसी दफ्तर में देखते हैं, ना किसी मनसब पे देखते हैं, ना ही आप किसी ऐसे इंसान को देखते हैं कि ये पोस्टिंग। के रिश्तेदारों को तो नहीं नहीं नहीं, ये मेरी बात सुने। आप कभी भी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, आप बिल्कुल दुरुस्त बिलाल कहते हैं। भाई- इमरान खान साहब ने खुद अपनी फाइलें अपने हाथ पे पकड़ के पूरी कौम को मैसेज दिया है कि मैं सिर्फ कस्टोडियन ने छतरी खुद नहीं खुद पकड़ी। नहीं पकड़ी, नहीं, ना ये- करें। मेरी बात हर सुनिए। चीज को वाइप आउट आप मेरा राइट हैंड है। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, नहीं मैं कह रहा हूँ खुद वो फाइलें बाबा जी पकड़ी हैं, हैं। पीर साहब भी तो है ना, बिला- वो नहीं पढ़ना चाहिए। मैं ये कहना बिलाल चाह रहा भाई हूँ बिलाल कि भाई देखें हम इस गलत वक्त ट्रैक पूरे पे चल